اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کی بھی وہ تاریخ ساری پڑھی جس میں انہیں مخاطب کر کے ایمان کی دعوت دی گئی، اور پھر ان کی پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو احسانات کیے، نعمتیں کی، اس کا ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے جو نافرمانیاں کی، بغاوت اور سرکشی کی، اس کا ذکر کیا، اور بالآخر پھر بتا دیا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ کہ ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ گر گئے، جو قیامت تک کے لیے ہے فیصلہ۔ لیکن ایمان کا راستہ بہرحال ان کے لیے کھلا ہوا ہے، یعنی اب اسی حالت میں ہوتے ہوئے وہ اس کیفیت سے نہیں نکل سکتے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو اب سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جنہیں اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پہ فائز کیا، اور تمام انبیاء بھی بعد میں انہی کی نسل سے آئے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں، تو آیا حضرت ابراہیم کا جو مرتبہ تھا تو وہ آگے ان کی اولاد کے لیے بھی ہے؟ ایک تو یہ سوال تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو یہ گمان تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ہیں، کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ یہودی مذہب کو ایسا مذہب نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے یہودی بن جائے، یہودی خاص نسل ہے، بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد، یہودی سارے حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کا دین تو اسلام تھا، وہی دین کہ جس کی دعوت آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، مکہ میں دے رہے تھے اور اس وقت مدینہ میں ہجرت کے بعد۔ تو کیا حضرت ابراہیم کا کوئی دین الگ تھا یہودی جس پہ چلے آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی دیا ہے اگلی ان آیات میں، کہ بتانے کے لیے یہودیوں کو کہ اللہ کا دین تو ایک ہی ہے جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا دین بھی یہی تھا، حضرت اسحاق اور یعقوب کا دین بھی یہی تھا، اور وہی دین آج اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس دین کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور یہاں پھر آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے اس کی آزمائش کی، آزمایا، امتحان لیا کچھ باتوں میں، اور ابراہیم نے انہیں پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا میری نسل میں بھی کے لیے بھی یہ وعدہ ہوگا، یعنی یہ امامت ان کو بھی ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کے رب نے کچھ باتوں میں اس کی آزمائش کی، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، یعنی امتحان میں ڈالنا، سخت ترین آزمائش کرنا۔ تو سب سے زیادہ جس کی آزمائش ہوتی ہے، جن کی آزمائش ہوتی ہے، وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش جن کی ہوتا ہے تو درجہ بڑھ گیا، پھر اگلا امتحان۔ مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی آرمی میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوا تو ہر اگلے عہدے پہ جانے کے لیے اسے ایک امتحان پاس کرنا پڑے گا، کیپٹن بننے کے لیے، میجر، کرنل، پھر خصوصاً کرنل سے اوپر جانے کے لیے تو سخت امتحان۔ کتنے ہیں جو وہیں سے نکل جاتے ہیں، ختم، پھر آگے کوئی جی بریگیڈیئر بن گیا، پھر ایک اور سخت امتحان پاس کریں، پھر اوپر جا کے میجر جنرل، پھر امتحان، یعنی ایک سٹیپ اوپر جانے کے لیے امتحان۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ امتحان بڑھتے جاتے ہیں، اور زیادہ بڑا امتحان، اس میں پاس ہوئے پھر درجہ اور زیادہ، پھر امتحان میں پاس، پھر اور۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کو کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، یعنی امتحان لیے بہت سارے، تو سب میں وہ پاس ہو گئے۔ دیکھیں نا، اتنا بڑا امتحان کہ آگ میں ڈالا گیا انہیں، اب انہیں پتہ تھا کیا ہونے والا ہے، آگ جل رہی ہے، اس میں ڈالا جانے والا، اتنا بڑا امتحان، اس میں پاس ہو گئے۔ پھر ہجرت، اپنے قوم، باپ، سب کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے، خواب میں دیکھا، تو اس طرح کے امتحان۔ پھر اپنے بیٹے اور بیوی کو کہاں چھوڑا؟ مکہ میں، ایک بے آب و گیا سرزمین میں جہاں زندہ رہنے کے کوئی وسائل ہی نہیں تھے، پانی تک نہیں تھا،
تو اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو سخت ترین آزمائشوں سے گزر رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، آپ امام ہیں تمام انسانیت کے، انی جاعلک للناس اماما۔ تو ابراہیم کہہ رہے ہیں میری اولاد کو بھی امامت ملی ہے، یہ منصب آگے جائے گا میری اولاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو یہ چیزیں ہیں اللہ کے ہاں کسی کا کوئی درجہ ہے، مرتبہ ہے، تو آگے اولاد وارث ہوگی اس کی نہیں، یہ وارث ہوگی اگر اولاد وہی کام کر رہی ہے، تو یہ وراثت میں ملنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی ایک آدمی نیک آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ کو متقی پرہیزگار ہے، تو اب اس کی اولاد اگر اس کے نقش قدم پہ نہیں ہے تو یہ تو مطلب نہیں ہے چونکہ باپ نیک ہے تو اب وہ منصب اللہ کے ہاں جو قرب ہے وہ اولاد کی طرح منتقل ہوتا جائے گا، منتقل ہوتا جائے گا۔ دنیاوی وراثت تو منتقل ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں منتقل نہیں ہوتی۔ مثلا حتیٰ کہ آپ دیکھیں، فرض کریں کسی کا باپ کوئی MBBS ڈاکٹر ہے تو اس کی وفات کے بعد وہ ڈگری گورنمنٹ اس کے بیٹے کو دے دے گی نہیں؟ کوئی انجینئر ہے تو وفات کے بعد بیٹے کو ڈگری اس کی دے دی جائے گی، اور آگے وہ چونکہ ان کا بڑا وہ دادا پہلا 100 سال پہلے 200 سال پہلے وہ ڈاکٹر تھا، تو اب ساری نسل کو وہ ڈگری دی جا رہی ہے بغیر پڑھے، بغیر کوئی امتحان دیے وہ ڈگری، چونکہ وہ بڑا تھا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا گدی نشین، بڑا ایک بزرگ، تو آگے جی بیٹے گدی نشین ہو گئے اس کے، پھر گدی نشین، پھر گدی نشین، یہ وراثت میں ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ وراثت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بالکل اسی طرح کا ہے تو بالکل اس کے اعمال ہیں، اس کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا اس کو۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو البیت کہا ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، البیت خاص یعنی اللہ کا گھر مراد ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور کہا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم جہاں ابراہیم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کو ہم نے لوگوں کے لیے مرکز بنایا، اللہ کی بندگی کا مرکز، کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں آئیں اللہ کی بندگی کے لیے، مرکز ہے، اسی کی طرف گویا کہ رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ تھا مقصد اس گھر کی تعمیر کا، اور یہ مقصد پورا کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اور امن کی جگہ بنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت میں بھی اللہ کا یہ گھر امن کی جگہ تھا، جو یہاں آ گیا وہ امن پا گیا۔ کسی کے باپ کا بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو یہاں کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی یہ ڈیوٹی لگائی، ان کو ذمہ داری دی کہ میرے اس گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے، اسماعیل نے جب تعمیر کیا یہ گھر تو حکم دیا کہ اس کو پاک کریں۔ پاک سے دیکھیں ظاہری طہارت بھی ہے، ظاہری صفائی طہارت وہ بھی ہے، اور باطنی بھی۔ باطنی مطلب اس گھر کو شرک کی نجاسوں سے بھی پاک رکھیں، جو سب سے بڑی گندگی ہے نجاست ہے، اس سے بھی پاک رکھیں۔ تو یہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی ہم نے لگائی کہ پاک کریں میرے گھر کو، انطہر بیتی، میرے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں عام مسجدوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز، سجدہ۔ یعنی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اگر جماعت نہیں کھڑی تو سب سے پہلے داخل ہو کر بھی آدمی تحیۃ المسجد پڑھے۔ سنت یہ ہے کہ کم از کم 2 نفل پڑھ کے بیٹھے تحیۃ المسجد۔ تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کے کیا کرنا ہے؟ سجدہ۔ لیکن اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ طواف۔ تو اس لیے یہاں سب سے پہلے طواف کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، نماز کا بعد میں ذکر ہے، طواف کرنے والے، اور اس کے بعد اعتکاف کرنے والے، پھر رکوع و سجود۔ تو اس لیے بیت اللہ میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلا وہاں کام کیا ہے؟ تحیۃ المسجد۔ وہاں کیا ہے؟ طواف کریں سب سے پہلے اللہ کے گھر کا۔
تو یہ مقصد بتایا کہ یہ گھر اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اس وقت جب یہ آیات نازل ہو تھی تو یہ گھر کس کے قبضے میں تھا؟ مشرکین مکہ کے قبضے میں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مکہ کو، اور اس کے رہنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو اسے بھی میں تھوڑا سا سامان زندگی دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف میں کھینچ لاؤں گا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اوپر حضرت ابراہیم نے کہا میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی کوئی اگر کفر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے دعا میں کفر کرنے والوں کو ویسے ہی نکال دیا، خود ہی دعا کی کہ اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، اور اس میں صرف ایمان لانے والوں کے لیے دعا کی، کافروں کو نکال دیا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو رزق دے۔ حضرت ابراہیم نے خود اپنی دعا محدود کر دی، خاص ایمان لانے والوں کو لیے، کافروں کو نکال دیا۔ تو یہاں جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں حضرت ابراہیم کے سوال تک ساری ضروریت، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کافروں مشرکوں کو نکال دیا، صرف ایمان لانے والے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے خود مومنوں کو کے لیے دعا کی، خود کافروں کو نکالا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ تھوڑا سا فائدے سے مراد کیا ہے؟ یعنی متاع دنیا دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا۔ تھوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں تھوڑا ملے گا، نہیں، دنیا دوں گا۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے اسے قرآن نے متاع قلیل کہا ہے، یہ سامان زندگی تھوڑا، اس سے کوئی فائدہ ہی تھوڑی دیر اٹھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے کفر کیا اسے بھی دنیا میں دوں گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، کوئی مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے، متقی، پرہیزگار، دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو زیادہ دے رہا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو سارے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے، تو جنہوں نے کفر کیا ہم ان کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کے سیڑھیاں اور فرنیچر اور چھتیں تک جو ہیں وہ سونے کی ہوتی ہیں، چاندی کی، اس لیے دولت ہم دے دیتے، لیکن اس سے آزمائش میں پڑ جاتے لوگ، کفر کرنے سے دولت زیادہ ملتی ہے، تو اس لیے اللہ مومنوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن دنیا سب کو ملے گی۔ اس لیے یہاں امتحان ہو رہا ہے نا۔ فرض کریں کہ اگر جو آدمی نماز پڑھے جی اس کو اللہ زیادہ رزق دے، اللہ سے ڈرے تو اللہ جی اس کو زیادہ رزق دے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی فصل ہی نہ اگے، تو پھر دنیا میں امتحان رہے گا، امتحان نہیں ہو سکتا۔ تو اب اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، تو دنیا میں سب کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا سے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا شخص جب دنیا سے جا رہا ہوگا، فرمایا کہ میں اسے گھسیٹ کے لے جاؤں گا پھر آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ۔ اب آگے نقشہ کھینچا کہ جب حضرت ابراہیم اللہ کے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی، اور اس وقت کو بھی یاد ذہن میں رکھو کہ جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، تیرے گھر کی تعمیر، تقبل منا، یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ تو القواعد، بنیادیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کی بنیادیں دکھا دیں گے حضرت ابراہیم کو۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا حضرت ابراہیم نے پہلی دفعہ اس گھر کو تعمیر کیا؟ تو ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کی، لیکن وہ بنیادیں تھیں پہلے۔
دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے کیا، اور ایک کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، فرشتوں نے سب سے پہلے کیا، بنیادیں رکھ دی گئی اوپر. پھر تو حضرت ابراہیم جب تعمیر کرتے وہ بنیاد تھی نیچے، رہنمائی کا یہ ہے بنیاد، اللہ کا گھر یہاں تعمیر ہو، اور وہ بنیادیں پھر حضرت ابراہیم نے اٹھائیں، تعمیر کی. اور اس وقت وہ دعا کر رہے تھے، بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اے پروردگار یہ عمل قبول فرما، اور اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت نسل سے ایک ایسی فرما بردار، اپنی فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، ربنا وجعلنا مسلمین، مسلم جمع ہو تو مسلمون، یا مسلمین تو مسلمین دو ہو، تو ہر ایک کو یعنی ہمیں سے مسلم بنا، مسلمان بنا، مسلم اپنا فرما بردار جو سر جھکا دے کسی کے سامنے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے. تو ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہم تیرے فرما بردار ہوں، مسلم ہوں تیرے، مسلمان بنا ہوا ہے، اور ہماری ذریت میں ایک امت اٹھا، امت مسلمہ اٹھا. حضرت ابراہیم نے دعا کی، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، خاص طور پر حج، تو ہماری توبہ قبول فرما، یعنی اس عمل میں اگر کوئی کہیں کمی کوئی رہ گئی ہے، نقص، تو معاف فرما ہمیں. اور پھر خاص طور پہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کے لیے. کب؟ جب اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس گھر کے مقصد کی تکمیل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کے بعد ہوئی. حضرت ابراہیم نے جب تعمیر کیا گھر، اسی وقت حج کا اعلان کر دیا، تو حج تو شروع تھا، حج ہو رہا تھا، اسی وقت سے حج ہو رہا تھا، اور اسی طریقے پہ ہو رہا تھا. قریش نے کچھ بدعتیں شامل کی تھی جن کو بعد میں ختم کر دیا گیا. یعنی حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، حج حضرت ابراہیم کے دور سے آ رہا ہے، اور تمام جزیرۃ العرب کے لوگ، عرب سارے اللہ کے اس گھر کا آگے حج کرتے تھے، حج شروع تھا. لیکن اس گھر کا عالمی مرکز بننا، پوری دنیا کے لیے مرکز بننا، پوری دنیا کا قبلہ بننا، جو اصل تعمیر کا مقصد تھا شروع سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کے بعد ہوا. تو وہ حضرت ابراہیم کی دعا، اے ہمارے پروردگار ان میں، یعنی میری نسل جو ہے ان میں سے، اے میرے پروردگار ان میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی آپ کی باسط کے لیے، کیا میرے رب ان کے اندر، یعنی قریش عرب، ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے. اللہ کے رسولوں کی باسط کا یہی مقصد ہوتا ہے، تیری آیات. دیکھیں تلاوت، یتلو علیہم آیاتک، تلاوت یہ نہیں ہوتی خود بیٹھ کے آدمی گھر میں پڑھ رہا ہے جسے آج ہم تلاوت کہتے ہیں. تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سنا رہے ہیں اللہ کا حکم. جیسے مثلا گورنمنٹ نے کوئی آرڈر جاری کیا، آرڈیننس جاری کیا ہے، کوئی جا کے وہ گورنمنٹ کا آرڈیننس سنا رہا ہے، پریس کانفرنس کر کے سنا رہا ہے، ٹی وی پہ آ کے سنا رہا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ آرڈیننس آیا ہے، یہ حکم ہے، یہ قوانین ہیں، یہ تلاوت ہوتی ہے. ویسے پڑھنا وہ تو قرات ہے، آدمی گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اپنے کے لیے پڑھ رہا ہے قرات. دوسروں کو پڑھ کے سنانا، حکم، آرڈر، یہ تلاوت ہے. تو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام آیا تو گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں جو قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھتے، قرآن نازل ہوتا آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو کسی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا. لیکن جو نازل ہو رہا تھا آپ سنا رہے تھے لوگوں کو جا کر،
تلاوت، یہ پہلا کام یہ ہوتا ہے، سب لوگوں کو سنائیں، اللہ کا حکم جو آیا ہے سنایا جائے۔ تو قریش کے مجمع میں آپ جا کر سناتے تھے جو نازل ہوتا تھا، تلاوت، یہ ہے تلاوت۔ تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ رسول جس کے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ انہیں تیری آیات سنائے، پہلا کام۔ دوسرا، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، پہلے آرڈر حکم سنایا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ایمان لے آئیں گے، جو ماننے کے لیے تیار ہیں، جو اب سیکھنے کے لیے تیار ہیں، بات سن رہے ہیں، انہیں پھر تعلیم دی جائے گی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے گی۔ اور پھر آخری مرحلہ کیا ہے کہ انہیں پاک کیا جائے گا، اور اسی تعلیم کے ذریعے تلاوت، اللہ کا حکم سنانا، پھر جو سننے کے لیے تیار ہوں اور مان لیں ان کو تعلیم دینا باقاعدہ اس کی۔ تو اب دیکھیں عام لوگوں کو تو آپ سنا رہے تھے مکہ میں اللہ کا حکم، تلاوت جو نازل ہوتا ہے سب کو سنا، صرف مسلمانوں کو آپ سنا رہے تھے؟ نہیں، سب کو سنایا جا رہا ہے۔ پھر جو ایمان لا رہے تھے ان کو الگ ان کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ وہ کہاں ہو رہی تھی؟ وہ دار ارقم میں ہو رہی تھی، وہ چھپ کر ہو رہی تھی کہ کسی کافر کو پتہ نہ چلے۔ وہاں کافروں کو بلایا جا رہا تھا؟ نہیں، وہاں چھپ کر مسلمان آ کر تعلیم لے رہے تھے کتاب اور حکمت کی، دار ارقم میں۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا، لیکن تلاوت سب کے لیے، سب کو سنایا جا رہا تھا، اور جو مان رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، ان کو پھر آگے کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ تو اللہ کی صرف کتاب نہیں، حکمت بھی، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا عمل۔ اللہ کے رسول نمونہ بن کے آتے ہیں، وہ صرف کتاب نہیں لاتے، ساتھ اللہ کے رسول عملی طور پہ اس کتاب کی عملی شکل، اور پھر پاک کرتے ہیں۔ تو وہ پاکیزگی، تزکیہ، وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، تزکیہ عقیدے کا، تزکیہ اخلاق کا، تزکیہ اعمال کا، پاکیزگی عقیدے میں، اخلاق میں، اعمال میں، جسم میں، ظاہری باطنی پاکیزگی، یہ ہے تزکیہ۔ نشو و نما جس سے ہوتی ہے صحیح، یہ اللہ کے انبیاء کا مشن ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی، ہر رسول یہی کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو زبردست ہے، اللہ تو زبردست اور دانا ہے۔ تو یہ کس کو سنایا جا رہا ہے اس وقت؟ یہ قریش کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ جس ابراہیم کی تم اولاد ہو، اس نے اس گھر کے تعمیر کے وقت، جس کی آج تم متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہو، اس گھر کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی۔ یہودیوں کو بھی سنایا جا رہا ہے جس طرح ابراہیم کی تم اولاد ہو، اسی نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی، اور اسی دعا کے نتیجے میں آج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو تم کفر کر رہے ہو، تم انکار کر رہے ہو۔ یہودیوں کو یہ سنایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے قریش بھی سب مراد ہیں اور یہودی بھی، لیکن خاص طور پہ یہودی۔ اور کون ہے کہ جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹے، نفرت کرے، ابراہیم کے طریقے کو چھوڑے، سوائے اس کے کہ جس نے خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ کوئی احمق ہی ہے جو ابراہیم کی ملت کو چھوڑے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا طریقہ۔ آج ہم اسی پہ ہیں، ابراہیم کی ملت پہ ہیں، یہ امت اسی کو اللہ نے پسند کی ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، حنیفا، جو ابراہیم یکسو تھا اللہ کی طرف، صرف ادھر ادھر نہیں کہیں گے، صرف اللہ کی بندگی کرنے والا، مسلم حنیف۔ تو یہ فرمایا کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے کو چھوڑے، سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا، اور ہم نے ابراہیم کو چن لیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم نے اسے منتخب کر لیا، امام بنایا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس کے رب نے اسے کہا کہ تو فرما بردار بن جا، اسلم، تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اذ قال له ربو اسلم، اسلم کا لفظی ترجمہ ہے کہ اسلام لیا۔ کسی کو ہم کہنا اسلام قبول کر لیا تو کہیں گے اسلم، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں مطلب آگے جواب میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلم، کیا مطلب؟ فرما بردار بن جا، میرے آگے اپنے آپ کو جھکا دے،
اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، سرنڈر کر دینا جیسے ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ایک فوج جب ہتھیار ڈال دیتی ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتی. اب دوسری فوج کا ایک سپاہی انہیں اشارہ کر رہا ہوتا ہے ہزاروں لوگوں کو، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں. اور اس لیے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اپنی کوئی مرضی رائے نہیں ہے، جو کہا جائے گا اشارہ کیا جائے گا اس کے مطابق چلیں گے. یہ ہے اسلام. ہتھیار ڈال دینا، میری اب اپنی مرضی، میں اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو، جو میرا رب کہے گا میں کروں گا بس. تو حضرت ابراہیم جواب میں کہہ رہے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا، سپردگی، حوالے کر دیا، ختم. میرا اب کوئی نہیں، نہ میرا مال، نہ جان، اولاد، کچھ نہیں، سب کچھ میں نے اپنے رب کے سپرد کر دیا. تو اس لیے جب اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کریں وہ تیار ہے. اس لیے یہ تو اللہ کا ہے سب کچھ، مال ہے تو اللہ کا ہے، جان ہے تو اللہ کی ہے. یہ ہے اسلام. سرنڈر کر دینا، سپرد کر دینا، ہتھیار ڈال دینا، ختم. یہ ہے اسلام. تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. فرمایا کہ اسی بات کی تاکید کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی. حضرت ابراہیم اسی بات کی وصیت کر کے گئے اپنی اولاد کو، اسلام کی سپردگی، اپنے رب کے سپرد کرنا. اسی اسلام پہ چھوڑا انہوں نے اپنی اولاد، اسی کی وصیت کی. اور یعقوب نے بھی اسی کی وصیت کی، یہ کہہ کر کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. کس کو؟ اسلام کو. اور مرتے دم تک مسلمان رہنا، آخری لمحے تک، موت نہ آئے جب تک اسلام کی حالت میں موت آئے. فرمایا کہ یہی وصیت کس کی تھی؟ یعقوب کی، اپنے اولاد کے لیے. یا بنی، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو، کس کو؟ یہودیت کو نہیں، اسلام کو پسند کیا ہے. مرتے دم تک مسلمان رہنا. تو یہی دین حضرت ابراہیم کا تھا، یہی دین بلکہ حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اولاد یعقوب، سب کا یہی دین تھا. یہودیت تو گھڑی ہے. پھر پوچھا جا رہا ہے اب ان سے، یہودیوں سے، کیا تم گواہ تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب وہ مصر میں تھے، بیٹے بھی سارے وہاں، یوسف نے بلا لیا تو مصر میں ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ کے الہ. کون ہے آپ کا الہ؟ اللہ جو رب العالمین. آپ کے الہ اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے ساتھ اسماعیل کا بھی ذکر کیا، ان کے الہ کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہی الہ ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں. لا الہ الا اللہ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اس کے بعد ان بزرگوں سب کے بارے میں ذکر ان کا کیا کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے. یہ سارے بزرگ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے، جو کچھ انہوں نے کمائی کی وہ انہی کے لیے، وہ لے گے ساتھ اپنی کمائی. تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ ایک بڑی ہم ہے خاص. اس میں یہودیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں. پھر ہر یہودی اوپر ذرا کو جائیں، نسل کدھر مل رہی؟ نبیوں سے، نبیوں سے، نبیوں سے. اتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے، تو انبیاء کی اولاد، اس سے بڑی فضیلت کے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ بزرگ ہیں، جا چکے ہیں دنیا سے. یہ بزرگ سارے جو کچھ کمایا نا وہ لے گے ساتھ. لہا ما کسبت، ان بزرگوں نے، امت، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ انہی کے لیے اپنے ساتھ لیں گے اپنی کمائی. ان کی کمائی میں سے تمہیں نہیں کچھ ملے گا. تمہیں کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا ہے. تم دیکھو تمہاری کمائی کیا ہے. تو یہ اللہ کی سنت. باپ کی کمائی بیٹے کو
ملے گی، یاد رکھیں باپ کی کمائی بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹے کو وہ ملے گا جو اس نے خود کمایا۔ ہاں بیٹے کی کمائی باپ کو مل سکتی ہے کب؟ کہ اگر باپ سبب بنا ہے، باپ نے اس کی تربیت کی ہے، اسلام کی دعوت دی، اچھے اخلاق کی دعوت دی، اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلایا، تو بیٹے کے اعمال کا اجر باپ کو ملے گا، لیکن باپ کے اعمال کا نہیں۔ اللہ یہ کہ کوئی بیٹا سبب بنا ہے باپ کے اسلام کی طرف لانے کا، بہت عام ہم بات کر رہے ہیں کہ اولاد باپ نیک ہے تو اس کا جو عمل ہے پرہیزگاری، تقوی، اللہ کی بندگی، اللہ کا قرب، تو بیٹے کو نہیں ملے گا اس میں سے کچھ، وہ باپ کا جو کچھ تھا وہ کمائی لے گیا اپنے ساتھ۔ بیٹے کو کیا ملا جو اس نے کمایا ہے؟ تو یہودیوں سے پوچھا جائے تمہاری کمائی کیا ہے بتاؤ گے؟ تم باپ دادا کی کمائی پہ فخر کر رہے وہ میرا باپ یہ تھا اور فلاں یہ تھا، وہ چلے گئے بزرگ اپنے ساتھ لے کے سارا کچھ، تمہیں وہ ملنا ہے جو تم نے کمایا۔ تم نے کمایا کیا ہے بتاؤ؟ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کا باپ دادا ڈاکٹر انجینئر ہے، کوئی سائنسدان ہے، تو وہ ڈگری اولاد کو دے دی جائے گی اس وجہ سے کہ ان کا باپ دادا نہیں، یہ چیزیں نہیں منتقل ہوتی ہیں وراثت میں، جی یہ نہیں ہے وراثت، مال دنیا کا مال وہ منتقل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ تمہیں وہ کچھ ملنا جو تم نے کمایا ہے، اور آگے کیا ہے؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں نا وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اپنے اعمال کے ساتھ چلے گئے۔ کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا باپ بھائی بڑا فلاں تھا، یہ تھا، کیا کرتا تھا، نہیں، باپ اپنا ذمہ دار ہے۔ بیٹے سے نہیں پوچھے باپ تمہارا جی دادا اس طرح تھا، وہ بتاؤ، یہ اللہ کے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو آج جو لوگ جا چکے ہیں دنیا سے بزرگ، تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں جو کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ وراثت نہیں ہے جو مل رہا ہے۔ تو جو ہم نے جو کچھ بنایا ہوا نا یہ گدیاں اور آگے وہ نشین، گدی نشین، تو وہ آگے کیونکہ جی فلاں بزرگ، اور پھر یہ وہ کیوں بزرگ، ایک آج اصطلاح سنیں گی صاحب زادہ، یعنی کوئی ایک آدمی گزرا ہے تو آگے اس کا جی وہ صاحب زادہ اور وہ بزرگ ہیں۔ تو اگر آپ ان کے راستے پہ چلتے ہیں اچھی بات ہے جی، تو آپ اپنے عمل کا اجر پائیں گے جو اللہ نے رکھا ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس بنیاد پہ کچھ نہیں ملے گا فلاں کے بیٹے ہیں اور فلاں کو دنیا دیتے ہیں گدیاں، اللہ کے یہاں کو گدیاں نہیں ہیں، اللہ کے ہر ایک کا اپنا عمل ہے۔ تو ہمارے چونکہ ہر چیز وراثت ہے، آپ دیکھیں نا سیاسی جماعتیں ہیں تو وراثت، باپ کے بعد بیٹا، وہ خاندان، باپ کے بعد بیٹا، مذہبی بنیادوں پہ بھی دیکھ لیں ہر جگہ مذہبی بنیادوں، باپ کے بعد بیٹا، وہ نسل چلی آ رہی، وہ جی بزرگ گزرے ان کے بعد وہ بیٹا چلے آ رہے ہیں، یعنی ہم ایسے ان کی گدیوں پہ بیٹھے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں، استغفر اللہ، یہ حال ہے۔ تو وہ آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ، تو یہ ہمارا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کا یہ نہیں ہے، یہ چیز ہر ایک کا اپنا عمل ہے۔ اس کے بعد یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودی کہتے ہیں یہودی بنو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کہیں کہ بلکہ یہ کہو کہ ملت ابراہیمی کا راستہ اختیار کرو جو یکسو تھا ابراہیم، صرف اللہ کی بندگی کرنے والا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا ابراہیم۔ تو بجائے اس کا کوئی یہودی ہو جیسا نہیں، ابراہیم کے طریقے پہ چلو، ملت ابراہیمی کا راستہ اختیار کرو۔ اور ابراہیم یکسو حنیف تھا، مشرکوں میں سے، نہ مشرکوں سے اس کو تعلق تھا، نہ یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ انہیں کہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو، سب کو جی کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے، کہہ دیں کہ اس طرح ہمارا ایمان یہ ہے، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل کیا گیا، اور اس پہ بھی کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو نبیوں کو، سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان کے درمیان کو فرق نہیں کرتے، نبیوں کے درمیان،
اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، یہ اور جو کچھ ہماری طرف یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، اور اسی طرح جو کچھ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب اور حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم کو تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کیا ہے کہ اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، یا یہ ہمارا ہے اور وہ ہمارا نہیں ہے۔ آج بعض لوگ اس طرح کا پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے جی حضرت موسیٰ تو یہودیوں کے ہیں اور جی نہیں، سب ہمارے ہیں، تمام انبیاء ہمارے ہیں، اور الحمدللہ آج کوئی مسلمان کسی بھی پہلے نبی کا انکار کرتا ہے نہیں، حتیٰ کہ کسی پہلے نبی کی شان میں بھی کوئی گستاخی ہو تو کوئی مسلمان گوارا کرتا ہے نہیں۔ یہ ہے ایمان کہ تمام انبیاء پر ایمان، اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا، یا اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے۔ فرمایا کہ ہم اللہ کا فرما بردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ یعنی یہودی عیسائی سارے اگر یہ ایمان لائیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا گئے، یہ ہدایت کا راستہ، اس طرح ایمان لائیں ہدایت، کہ تمام نبیوں پر ایمان لائیں، تفریق نہ کریں۔ اور اگر ان نے منہ پھیرا یعنی تمام پر ایمان نہ لائے تو بے شک یہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، جھگڑے میں پھر کب سے، اور ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے، آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کو کہا کہ ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے صحیح بات۔ یہودی کب کافر ہوئے؟ جب حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ عیسائی کب کافر ہوئے؟ جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے، باقی ان میں جو شرک آیا وہ تو بعد میں آیا نا، تثلیث کا عقیدہ اور ساری چیزیں، شروع میں تو مسلمان تھے سارے۔ تو یہ ہے ایمان، لا نفرق بین احد من رسل۔ اب اسی طرح عیسائی یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کون اللہ سے بہتر ہے رنگ کے لحاظ سے؟ اللہ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسائی خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتا ہے، مذہبی رسمیں بنی ہوتی ہیں، خاص رنگ چڑھانا ہے جی، یہودیت کا رنگ، عیسائیت کا رنگ، یہ آج جیسے ہوتا ہے اپنے ہر فرقے کا ایک رنگ، ہر فرقے کی آپ دیکھتے ہیں ایک ٹوپی ہوتی ہے جی، تو اب آج آپ کو ٹوپی پہنے تو ہوتا ہے جی یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو فلاں فرقے سے تعلق ہے، پگڑی باندھ لیں، اچھا تو پگڑی یہ باندھی ہوئی ہے تو یہ فرقہ ہے، پگڑی کا رنگ یہ ہے تو یہ فرقہ ہے۔ تو اب مشکل ہو جاتا ہے نا، آپ پگڑی باندھ کر کسی فرقے میں شامل کر لیے جائیں گے، پگڑی یہ رنگ لیا تو یہ فرقہ، یہ رنگ لیا تو یہ فرقہ، یہ رنگ لیا تو یہ، پگڑی باندھنا ہی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ بچنا چاہتا ہے کوئی ان چیزوں سے، تو وہ پگڑی کون سی باندھے، مسئلہ بن گیا ہے۔ ٹوپی، یہ ٹوپی فلاں فرقے کی نشانی ہے، یہ فرقے کی نشانی ہے، تو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ میں بھی کئی دفعہ سوچ رہا ہوں کون سی پگڑی ہے کون سی ٹوپی تو ملتی نہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، تو پھر یہ ہے کہ چلو اسی طرح گزارا کرتے ہیں ننگے سا، کوئی ایسی مل گئی جو کسی فرقے کی نشانی نہیں ہے تو پھر کر لیں۔ تو یہ ہوتا ہے رنگ، خاص پگڑی، خاص لباس، اپنا ایک رنگ بنا لیا جاتا ہے، خاص ٹوپی پہن لی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رنگ نہیں، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی بندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، اس طرح کے فرقوں کے رنگ نہ اپنے اپناؤ۔ پھر فرمایا کہ کیا ان سے کہیں یہود و نصارہ سے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اسی کے اخلاص سے اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی۔ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہو، حالانکہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہو، اللہ کے بارے میں بحث کیسے ہوگی؟ وہ تو رب ہے، ہمارا بھی تمہارا بھی، اس کے بارے میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم کہتے ہو، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہ یہودی یا عیسائی تھے، نصارہ تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ظاہر آج یہودی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، جب اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ حضرت ابراہیم اسحاق وہ بھی یہودی ہی تھے، یہی ان کا سمجھ ہے نا آج، وہ بھی گویا کہ یہودی ہی تھے، عیسائی کہہ رہے ہیں وہ بھی نصارہ تھے سارے۔ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟
ادارے یہ نصرانیت اور یہودیت یہ نام تو تم نے بعد میں رکھے ہیں نا. آج مثلا جیسے کوئی مسلمان صحابہ کے بارے میں بحث شروع کر دے یار کہ عمر جو ہے وہ حنفی تھے یا شافی تھے یا وہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا فلاں تھے، یہ آج کے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں سارے، تو یہ چیزیں تو بعد میں آئی ہیں. تو کوئی عقل سے کام لے آئے. فرمایا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہود و نصارہ گواہی یعنی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے چھپا رہے تھے، نصارہ بھی یہودی بھی دونوں. پھر آخر میں فرمایا کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے. یہ سارے بزرگین کا ذکر ہے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ ہے تمہارے لیے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کے بعد تحویل قبلہ کی آیات ہیں، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو مسلمان اب سخت آزمائشوں سے گزر رہے تھے. جنگ کی اجازت مل چکی تھی، جہاد فرض ہو چکا تھا، حکم کا تھا کہ ان کافروں سے جنگ کرو. تو ہر طرف مدینہ کے ہر طرف آس پاس دشمن ہیں، قریش، باہر سے سارے عرب قبائل، اندر یہودی، پھر منافق. تو اب سخت آزمائشیں آنے والی جو مکہ میں بھی تھی. مکہ میں اور طرح کی آزمائشیں تھیں. انفرادی طور پہ ایک ایک صحابی کو ستایا جا رہا تھا، ایک ایک شخص آزمائش سے اس طرح گزرا تھا الگ الگ. لیکن یہاں اجتماعی طور پہ جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، اقتصادی بائیکاٹ ہے، مہاجرین آ رہے ہیں، وہ بسانا ہے، معاشی مسائل ہیں، سخت ترین امتحان. تو اس کے بارے میں اب آگے پھر آیات دیں تحویل قبلہ کے حکم کے بعد، کہ فرمایا کہ یہ تحویل قبلہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی جس طرح تحویل قبلہ ہوا ہے تو اسی طرح اب اللہ کا رسول آ گئے ہیں تو تم اب ایک الگ امت ہو. اب پہلے امتوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان لانے والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ان حالات میں آپ صبر کرو. اور مدد دوسری جس چیز سے تمہیں مل سکتی ہے وہ ہے نماز، یعنی جس کے ذریعے تم اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوتا تو بلال کو حکم دیتے کہ ارحنا بہا یا بلال، کیا بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچائیں. یعنی اذان نہیں، ہم نماز پڑھیں، اللہ سے تعلق جڑتا ہے. دیکھیں نا ایک عام مسلمان کو کس طرح 5 وقت ایک موقع ملتا ہے. ایسے تو ہر وقت جس وقت وہ چاہے اپنے رب سے تعلق قائم کرے، جس وقت چاہیں سجدے میں گریں، اپنے رب سے دعا کریں، بیٹھیں. لیکن 5 وقت جو نمازیں ہیں فرض، تو گویا کہ آپ اپنے رب سے مل رہے ہیں. اپنی حاجت، مصیبت، تکلیفیں، مسائل سب اس کے سامنے رکھیں. 5 وقت رب العالمین سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی. جو مسائل ہیں رکھیں اپنے رب کے سامنے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، گر گڑائیں اس کے سامنے، اس کی مدد مانگیں. اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ چیز جس سے مدد فرمایا نماز سے حاصل کریں، صبر. پھر مسلمان اب جنگیں ہیں، شہید ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جی دیکھیں فلاں تو ابھی جوان تھا، دنیا دیکھی نہیں، مارا گیا، چلا گیا دنیا سے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں. تو ظاہر ہے اس وقت بھی اس طرح کہہ رہے تھے لوگ، فلاں بھی قتل ہو گیا، چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو، اسے قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسا نہ کہو کہ فلاں مر گیا جیسے عام آدمی دنیا سے چلا گیا، نہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ زندہ ہے، اصل زندگی میں ملی ہے لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی اصل زندگی وہ ہے جو انہیں آپ ملی، آخرت کی زندگی، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے.
تو انہیں اس طرح کو جیسے عام آدمی مر گیا تو مر گیا، نہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے اس شہید عظیم مرتبہ، تو انہیں مردہ نہ کہو عام لوگوں کی طرح، انہیں اصل زندگی ملی، لیکن وہ زندگی کیا ہے؟ وہ برزخ کی زندگی، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جی برزخ کی زندگی آرے کے لیے ہے، ہاں بالکل آرے کی برزخ کی زندگی ہے، ایک کافر کی بھی ہے، مشرک کی بھی ہے، لیکن برزخ کی زندگی ایک کافر اور مشرک کے لیے ایسے ہے جیسے وہ قیدی ہے، اور ایک شہید کے لیے، ایک مومن کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ کا رزق اسے دیا جا رہا ہے۔ اور مثلا جیسے دیکھیں کہ آدمی خواب میں روح ہے نا، تو بس خواب میں آپ سیر کر رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، ڈنر کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، باغوں میں فروٹ کھاتے پھر رہے ہیں جو چاہیں، اور مجلسیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے، یہ اہتمام، دوستوں سے مل رہے ہیں، پھر کیا خواب میں وہ لذت نہیں محسوس ہو رہی ہوتی؟ پوری انجوائے کر رہا ہے آدمی خواب میں پوری طرح، اور دوسری طرف کیا ہے کہ خواب میں کسی کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، تو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کو ڈال دو اسے جیل، تو وہ عذاب نہیں پورا؟ کیفیت کیا حال ہوتا ہے خواب میں اس وقت؟ کیفیت کیا ہوتا ہے؟ تو بے شک وہ برزخی زندگی ہے، روح کی ہے، لیکن اس میں ساری نعمتیں انہیں مل رہی ہیں، سارا کچھ، جیسے یہ اللہ کے وہ مہمان ہیں خاص، تو وہ زندگی برزخ کی، لیکن تمہیں اس زندگی کی شعور نہیں ہے۔ تو اب یہ آیت پڑھ کے لوگ جی وہ جی سارے ولی اللہ دینا، پہلے تو یہ ہے کہ یہ تو ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، اور اس کے بعد وہ یہ آیت پڑھ کے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بھائی فلاں ٹھیک ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، لیکن وہ کہاں، اس نے جہاد کہاں کیا؟ اور جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو کبھی جہاد کیا ہی نہیں، یہ تو صحابہ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور انہیں اسی طرح وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ہاں نعمتیں پا رہے ہیں برزخ کی زندگی میں، لیکن انہیں اس طرح بنا دینا جیسے دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہے زندگی نہیں، اور اگر اس طرح کی زندگی ہے دنیا کی زندگی جیسی، پھر انہیں دفن کیوں کیا بھائی؟ ایک زندہ آدمی کو قبر میں دفن کر دینا، اس سے بڑی سزا کیا ہے اس کے لیے؟ پھر مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کی جو سنت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مکہ میں بھی یہی سنت تھی، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت میں پہلی آیت، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت، آزمائش ہوگی، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے گزرے ان کو بھی ہم نے آزمایا۔ تو یہاں اب عملی آزمائشیں شروع ہو گئی ہیں دوسری نوعیت کی، ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پیداوار کے نقصان میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً ہم آزمائش کریں گے، آزمائیں گے تمہیں۔ اس میں خوف ہوگا کہ یہ دشمن چاہ رہا ہے، ہر روز مدینہ میں تو یہی ہوتا تھا نا، یہ حملہ کرنے والا ہے جی، آج ادھر سے خبر آئی کہ وہ قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، خوف کی فضا، اور منافقین تو اور زیادہ پھیلاتے تھے نا تاکہ خوف طاری رہے۔ تو فرمایا خوف، بھوک یعنی معاشی فقر و فاقہ، بھوک، اور مال و جان اور پیداوار کا نقصان، مالوں کا نقصان، اس لیے کہ جہاد میں جا رہے ہیں، مالی نقصان ہو رہا ہے، پیچھے سے پوری طرح اپنے کام نہیں کر پا رہے جی، جانی نقصان ہو رہا ہے، پیداوار کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہوگا، یہ فرمایا آزمائش میں یہ ہوگا، اور یہ فرمایا لازمی ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، شروع میں لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً ہم آزمائیں، سنت اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، جو ان آزمائشوں میں صبر کریں گے خوشخبری دے دیں۔ کون ہے وہ صبر کرنے والے؟ کہ جن پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، سرنڈر کر دیا اللہ کے ساتھ، سب کچھ ہمارا اللہ کا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہم نے جا رہے ہیں اسی کی طرف۔ یہ پہلے چلا گیا فلاں بھائی بیٹا شہید ہو کے،
ہم بھی جا رہے ہیں پیچھے، فوت ہوا چلے گا ہم بھی جا رہے ہیں پیچھے، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہمارا جان مال اولاد سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ ہی کا تھا اس نے لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو صبر کا عمارت ہے نا، پوری بلڈنگ صبر کی، وہ ان دو ستونوں پہ قائم ہو گیا ہے۔ ایک اللہ پر ایمان پورا، ہم سب اللہ کے ہیں، جان مال عزت اللہ کی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسی کے سامنے جا رہے ہیں، اسی کے سامنے جا رہے ہیں۔ یہ دو ستون ہیں جن پہ صبر کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی عام جملہ نہیں ہے، انا للہ انا، مصیبت کے وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف کو فوت ہو تو پڑھنا، نہیں، مصیبت جو بھی آپ کو آئے، تکلیف مصیبت میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کسی رشتہ دار عزیز قریبی کا فوت ہونا مصیبت ہے نا، یا کوئی بھی مصیبت ہے اس میں پڑھیں آپ، تو یہ ہے یہ ستون جن پہ صبر کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو مومن کے پاس یہ ہے طاقت صبر۔ ایک بڑی مشہور خاتون گزری ہیں، خنسا، بنی سلیم قبیلے سے تعلق تھا ان کا، تو انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے صحابیہ بھی ہیں، اسلام کا دور بھی دیکھا، اسلام لائے، اور پہلے جاہلیت میں شاعرہ دیوان خنسا بھی مشہور، بلکہ اس پہ ایک بڑا بہترین ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے، فلم بنی ہوئی ہے۔ میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا کوئی ترجمہ ہو اردو میں تو آپ، بڑا زبردست قسم کا وہ ہے، بہت زبردست فلم ہے، ڈرامہ بنا ہوا، جاہلیت کا دور بھی اور اسلام کا دور بھی اس میں دکھایا گیا اس میں ان کا۔ تو جاہلیت میں عرب قبائل ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، اس پہ حملہ کیا، قتل کر دیا، یہی کام تھا۔ تو ان کے دو بھائی قتل ہوئے، ایک معاویہ اور ایک صخر نام تھا، صخر۔ تو خاص طور پہ جو صخر تھا بھائی، اس سے بڑی محبت تھی بہت، اور قبیلے کا سردار تھا۔ تو یہ اس طرح روتی رہی، مرثیے کہتی رہی، وہ دیوان ہے پورا بنا ہوا، دیوان خنسا کے نام سے۔ تو پھر ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، صحابیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آن لائن بیعت کی، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، ان کے قبیلے نے بعد میں جب ایمان لانے کے بعد، بنی سلیم نے جب ایمان لائے، اور پھر حضرت ابوبکر کے دور میں جو جہاد شروع ہوا اس میں حصہ لیا ان کے اولاد نے۔ پھر خاص طور پہ جنگ قادسیہ میں جو ایرانیوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی، اور سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، اس میں یہ خود شریک ہوئے، بیٹوں کو لے کر، بیٹے شریک ہوئے، بیٹے ان کے شریک ہوئے، 4 بیٹے، اور چاروں شہید ہو گئے۔ فرق دیکھیں، پہلے ایک بھائی ہے، اور جب سے قتل ہوا ہے رو رہی ہیں، روزانہ مرثیے کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ یہ تھی جاہلیت۔ اب ایمان آ گیا، 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ تو صرف اتنی بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے شرف بخشا ان کے قتل کا، مجھے شرف بخشا کہ میں ان بیٹوں کی ماں ہوں، یہ شہید ہوئے ہیں، اور میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت میں جمع کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ ہے ملنا ہے بیٹوں سے، جا کے جنت میں ملیں گے۔ فرق ہے نا، یہ نہیں کہ چلا گیا ہے تو بس ختم، نہیں، ملنا ہے ہم نے، کہاں؟ اپنے رب کے یہاں جنت میں ملنا ہے۔ تو یہ صبر ہوتا ہے نا، کہ کوئی جدا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیں ملنا ہے، جنت میں ملنا ہے اپنے رب کے یہاں، نہیں تو کوئی روئی نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ہے فرق۔
کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی تربیت جو کی جا رہی تھی مسلمانوں کی پہلے سے، کہ سب کچھ ہونا ہے، آزمائش آنی ہے، اور ایمان کا راستہ یہی ہے۔ تو ان لوگوں کا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی کہ یہ کون ہے کہ جب انہیں کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں اور رحمت ہے۔ صلوات، صلاۃ، جو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، ہم تو اسے درود کہتے ہیں نا اردو، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلاۃ ہے جی۔ صلاۃ جب بندے کی طرف سے ہو تو وہ دعا ہے جی، اللہ کے ہم دعا کرتے ہیں، نماز اللہ کی، لیکن جب اللہ کی طرف سے صلاۃ ہو تو مطلب اللہ کی عنایت اور رحمتیں ہیں بندے پہ، عنایتیں اور رحمت ہے ان پہ، یہ صبر کرنے والے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کو کہا کہ یہ حالات آنے والے ہیں، اور ان میں جو صبر کرے گا وہ پاس، وہ ہوں گے کامیاب۔ اس کے بعد صفا مروہ کے بارے میں اشکال تھا کہ صفا مروہ پہ بت تھے، تو کہیں صفا مروہ کا جو سعی کی جا رہی وہ بتوں کی وجہ سے تو نہیں، تو اس سوال کا جواب دے دیا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور جس نے اللہ اس گھر کا حج کیا یا عمرہ تو وہ ان کی سعی کرے، طواف کرے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں، اور جس نے رضا کرانہ طور پہ خیر کا کام کیا تو اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو چھپا رہے تھے اللہ کی نشانیاں، ان کو خبردار کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے آیات میں سے نشانیاں نازل کی ہیں، ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں ہدایت کی نشانیاں، اس کے بعد کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے اسے بیان کیا ہے کتاب میں، تو ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور ان کو بیان کیا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کروں گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ یہ خاص طور پہ یہودیوں کی طرف ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں جو کتاب میں نازل کی، یا آج بھی اللہ کے جو احکام ہے کتاب میں ان کو بندہ چھپائے، لوگوں کو بتائے نہیں، اس لیے کہ یہ جی میرے فرقے کے خلاف ہے، یہ آئے تو وہ میرے فرقے کے خلاف جائے گی، میں بتانا نہیں۔ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو بتایا جائے، تو چھپائیں گے تو پھر یہی حکم ہے۔ علماء اگر چھپاتے ہیں اللہ کے احکام کو تو پھر یہ سخت ترین سزا ہے کہ اللہ کی لعنت، اور سب لعنت کرنے والے لعنت، تو اس لعنت سے نکلیں گے صرف جب توبہ کریں، اور توبہ بھی صرف یہ نہیں وبینوا، جو کچھ چھپایا تھا وہ بیان کریں۔ اور فرمایا کہ جو انہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے تو ان پہ اللہ اور فرشتوں اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، اسی لعنت میں رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور اس کے الہ ہونے کی نشانیاں اور اس کو پہچان کا طریقہ کیا ہے، وہ فرمایا کہ عقل سے کام لو۔ تو پوری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک ہی الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو نشانیاں کہاں ہیں؟ فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس کشتی میں جو لوگوں کا نفع بخش سامان لے کر سمندر میں چل رہی ہے، اور اس بارش میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی، اور جس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان زمین کے درمیان مسخر ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہیں سی نشانیاں ساری، لیکن ان کے لیے جو عقل سے کام لے، انہیں نشانیوں کو دیکھ کر پہچانو کہ ایک ہی الہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ کاش کہ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہیں آج وہ چیز نظر آ جائے جو اس وقت نظر آئے گی جب وہ عذاب دیکھ لیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سزا دینے والا ہے۔ یہ حقیقت وہاں جب ان کے سامنے کھلنی ہے تو کاش آج وہ اس حقیقت کو دیکھ لیں۔ اور پھر جو پیروکار ہوتے ہیں دنیا میں تو بڑا جلد بازی، نعرے لگا رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں کسی کی آنکھیں بند کر کے، تو آخرت کا نقشہ پیش کیا، اور جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی،
اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور پیروکار کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک دفعہ واپس پلٹ کر جانا ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اعلان کریں جس طرح انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرتیں بنا کر رکھ دے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی کسی کے دنیا میں پیروکار بنا ہوا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نیک بندے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر کے شرک اور بدعتیں کوئی ان کا پیروکار بنا ہوا ہے، تو قیامت کے دن وہ اظہار کر دیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک ہیں ویسے جو مجرم ہیں جنہوں نے غلط راستوں پہ ڈالا تو انہیں کی پیروی لوگ کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن وہ بھی کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں پیروکاروں سے۔ تو پھر پیروکار کہیں گے کاش اب ہم دنیا میں جائیں اور ہم ان کا وہی سلوک کریں کہ جو جس طرح یہ کر رہے ہیں وہی، جیسے فرض کریں کہ اسمبلی ممبر ہے، ووٹ مانگنے کا وقت آ گیا، یہ کروں گا وہ کروں گا، کبھی شکل نہیں دکھائی جی، تو لوگ پھر کیا کہتے ہیں جی آئندہ ووٹ مانگنے آیا تو کریں گے اس کا علاج۔ تو یہ وہ کہیں گے دنیا میں جانا ہو نا تو پھر ہم ان کو نعرے لگاتے رہے ان کے، ہم جوتے ماریں گے نعرے لگانے کے بجائے۔ اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو کوئی زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا وعدہ دشمن ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ فرمایا تمہارے لیے ہے، کھاؤ لیکن حلال اور طیب پاکیزہ، طیب کے بدلے مقابلے میں کیا خبیث۔ تو جو بھی چیز حرام ہے وہ وہی ہے جو خبیث ہے، اللہ نے طیبات کو حلال کیا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو فرمایا جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ تو اصل انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ حرام کو کھانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف حلال میں سے بھی خود حرام کر لیتا ہے بہت ساری چیزیں، اور یہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی حلال کو حرام کرنے والا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، مذہب کے نام پہ ہوتا ہے، نہیں یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، کوشش کرنا حرام حرام حرام، ہر چیز کو حرام کر دینا۔ آج جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں تو مکروہ بنا دیں گے یہ مکروہ یہ مکروہ یہ مکروہ، اکثر چیزیں ایسی نہیں کھانے، یہ جی وہ ہے وہ ہے وہ۔ تو یہ فرمایا شیطان یہ کرواتا ہے کہ حلال کو بھی حرام کرواتا ہے۔ تو جس طرح حرام کو حلال بنا دینا جرم ہے، اسی طرح حلال کو حرام بنانا بھی جرم ہے۔ آپ کچھ چیز نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں، میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا نہ کھائیں، میری طبیعت کے مزاج کے موافق نہیں نہ کھائیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ حرام ہے تو جرم ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ بتائے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو بندہ فیصلہ کرے۔ بے شک شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے کا نام لے کر وہ کچھ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور جب انہیں یعنی یہ لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنا، آنکھیں بند کر کے۔ فرمایا کہ اس حالت میں بھی آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے کہ اگر ان کے آباء و اجداد نہ کوئی چیز عقل سے کام لیتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، نہ تو ان کے پاس کوئی ہدایت یافتہ تھے، کوئی طریقہ تھا ہدایت کا، نہ ہی کبھی انہوں نے عقل سے کام لیا صحیح راستہ پہچانا، تو پھر بھی انہیں کے طریقے پہ چلیں گے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں صرف آدمی آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلتا ہے، باقی دنیا کے معاملات میں نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا جی میرا باپ وہ فلاں پیش آ گیا تو میں بھی وہی کروں گا، نہیں، وہ تو اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں باپ دادا نے تعلیم نہیں حاصل کی تو ہم نہیں کریں گے، نہیں وہ تو آگے بڑھنے، لیکن مذہب ہے کہ جس میں نہیں جی باپ دادا کا طریقہ۔ تو فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کو پکار رہا ہو ایسے کو کہ جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ عقل سے کام نہیں لیتے، جیسے جانوروں کو پکار رہا ہے۔ اب جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں نا، جب چرواہے جو ہیں وہ باقاعدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھینس جا رہا ہو ادھر کدھر جا رہی ہو، آپ وہ سن رہی ہے بھائی بھینس سمجھ رہی نہیں، آواز اسے آ رہی ہے کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ واقعی مڑ جائے گی ادھر کہیں، کیونکہ تو ہر چرواہا وہ پکار رہا ہوتا ہے، انہیں آوازیں دے رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھینس کے کان میں کو آواز پڑ رہی ہے بس اسے۔ تو فرمایا یہ اسی طرح اندھے بہرے ہوں گے، ان کو پکوڑ فائدہ نہیں ہے۔ اے ایمان لانے والوں ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کی عبادت کرو۔ بار بار دیکھے گا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یہ پاکیزہ چیزیں بہت ساری قریش نے حرام کی ہوئی تھیں، یا عربوں کے یہاں حرام تھی بہت ساری، تو وہ بڑا ایشو تھا کہ پاکیزہ چیزیں
اب بتا دیا کہ اللہ نے جو کچھ حرام کیا وہ تو صرف یہ ہے۔ اچھا ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ قانون کیا ہے حلال حرام کے بارے میں، کہ اللہ نے حرام کی فہرست دی، حلال کی فہرست نہیں دی۔ حلال کی فہرست تو بن نہیں سکتی، جو کچھ حلال ہے لاکھوں کروڑوں چیزیں، صرف حرام کی فہرست اللہ نے دی۔ تو جب کوئی معاملہ ہوگا کہ حلال کوئی چیز حلال ہے یا حرام ہے تو ہم کیا کریں گے، فیصلہ کیسے کریں گے؟ مثلا فرض کریں کوئی چیز کسی کے سامنے آئی ہے، جی دو بندوں میں بحث ہو گئی ہے یہ چیز کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو جو کہہ رہا ہے نا حرام ہے، وہ کہہ رہا ہے کسی کو اچھا یہ نا جو کہہ رہا ہے حلال ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا یہ حلال میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں حلال ہے؟ تو سوال یہ نہیں کہاں لکھا ہے حلال ہے، یہ نہیں، سوال یہ ہوگا کہاں لکھا ہے حرام ہے۔ اگر حرام نہیں لکھا تو حلال ہے، یہ دیکھا جائے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اگر کچھ چیزوں پر پابندی لگائی ہے، یہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، تو صرف وہ لسٹ ہوگی یہ نہیں ہو سکتی، باقی سب ہو سکتا ہو۔ تو یہ بتایا کہ اللہ نے تو صرف یہ حرام کی ہے، وہ کیا ہے کہ اس نے تو تم پہ حرام کیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ کہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو کوئی مجبور ہو اور اس میں کوئی خواہش نہ ہو اور نہ وہ حد سے تجاوز کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ چار بڑی چیزیں ہیں۔ جو مردار کیا ہے کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ذبح کیے بغیر مار دیا، بے شک وہ حلال ہو بنیادی طور پر۔ ایک مثلا گائے، بھینس، بکری ذبح کیے بغیر مر گئی ہے تو یہ میتہ ہے، مردار ہے۔ جو ویسے حرام ہے وہ تو ویسے ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، لیکن جو حلال ہے۔ خون، وہ خون جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے یا زندہ جانور سے نکلتا ہے۔ خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں یہ نہیں کہا جو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام لے کر، نہیں، جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، وما اہل بہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریں میں آ جائیں جو غیر اللہ کے نام پہ دی جا رہی ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گی، اور جو ذبح کرتے وقت جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی آ جائے گا۔ یہ ہم بڑی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح میں مزید وضاحت کر دی۔ ایک تو یہ کہ جانوروں میں آپ نے بتایا کہ جو درندے ہیں وہ حرام ہیں، کچھلی والے، شیر، کتا، چیتا، اس طرح کے یہ، اور پرندوں میں جو شکار کرنے والے، پنجے سے باز ہے، چیل ہے، کوا ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے جنگ خیبر کے موقع پہ جو گدھے ہیں پالتو، ایک ہے جنگلی وہ زیبرا ویبرا، وہ نہیں، پالتو گدھے، ان کو آپ نے حرام قرار دیا۔ تو باقی جو خبیث چیزیں ہیں وہ حرام ہے، کوئی گندی چیز ہے، ایسی چیز گندگی کھاتی گندی، تو وہ حرام جو، لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو بتا دی ہیں کہ یہ ہے حرام۔ تو حرام کی فہرست میں جو نہیں ہے وہ حلال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی چیزیں آئیں جو آپ نے نہیں کھائیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا حرام ہے۔ مثلا یہ دب عربی میں جسے کہتے ہیں، میرے خیال ہے گو سانڈا شاید کہتے ہیں اسے اردو میں ہمارے یہاں، تو وہ آئی دسترخوان پہ آپ کے سامنے، تو آپ نے نہیں کھائی۔ آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا تھا، جیسے قریش تو نہیں عادت تھی تو آپ نے نہیں کھائی، لیکن آپ نے نہیں کہا حرام ہے جی نہیں۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی چیز کسی کو پسند نہیں ہے تو نہ کھائے، لیکن حرام ہونے کے لیے تو کوئی چاہیے نا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ہر چیز کو اس طرح کو حرام کر دیتا جائے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی مچھلی کے سمندر کے جو جانور ہیں سمندر کے اندر، تو آپ سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ پاک ہے یا نہیں، تو آپ فرمایا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کے اندر مری ہوئی چیز بھی حلال ہے۔ تو اب یہاں فقہا کا اختلاف ہوا کہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں جو حلال ہے۔ آپ نے جو فرمایا تو مراد کیا کیا ہے، تو کچھ فقہا نے تو سب چیزیں کہا کہ حلال ہیں سمندر کی جو بھی ہیں، اور کچھ نے کہا کہ مچھلی مراد ہے خاص، یہ جو سمندر کی ہیں۔ پھر وہ فقہی چیزیں ہوتی ہیں تفصیلات کہ جو سمندر ہی میں رہ سکتی ہے، باہر نہیں رہ سکتی، اس طرح کی کچھ چیزیں، تو چلو اس میں اگر کوئی جا کے تفصیل میں کوئی ایک دو چیزیں آ جاتی ہیں
جسے کوئی کہتا ہے جی مچھلی کی نوعیت ہے یا نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث کر لے، لیکن عام جنرل مچھلی کی جو بھی قسمیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، وہ ساری حلال ہیں۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جا کے حرام قرار دینا یا مکروہ بنا دینا کسی چیز کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو حرام ہے یہ ہے، بڑی بڑی چیزیں جو بتا دی گئی۔ بے شک وہ چیز جو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت دیتے ہیں، یعنی دنیا، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام کو بدل دینا دنیا کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، اور جو پاک نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو، اور کیسا صبر ہے ان کا آگ پہ، یعنی کس طرح آگ پہ صبر کر کے بیٹھے ہوں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی دور کی، جو ایک ہوتا ہے نا مذہبی تصور بنا ہوا، ایک یہ مذہبی تصور ایک بن جاتا ہے ہمیشہ۔ جاہلیت میں ہوتا تھا یہ جی مذہبی آدمی ہے، یہ مذہبی پھر ایک لباس مذہبی بن جاتا ہے، مذہبی ایک شکل کا انداز بن جاتی ہے، وہ سمجھے یہ ہے نیکی، یعنی یہ ہے نیکی، فلاں جی لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہے، ٹوپی اس طرح کی پہنی ہوئی ہے، شکل اس طرح کی بنائی ہوئی ہے، انداز یہ ہے، یا چند کوئی کام اس طرح کے بن جاتے ہیں جسے نیکی کے کام سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ سارے ضروری نیکی کے ہوں، یا ممکن ہے سارے نیکی کے نہ ہوں۔ تو اس غلط فہمی کو دور کیا، بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے، یعنی نیکی کو خاص شکل بنا لینا، خاص لباس پہن لینا، خاص ٹوپی پہن لینا، یہ نیکی نہیں ہے جی۔ فرمایا کہ نیکی کیا ہے، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو، کہ چہرہ ادھر کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر مشرق، یعنی جھگڑا اس میں کہ نماز میں رخ کدھر ہو، یہ نہیں، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، اور کتاب اور نبیوں پہ، اور جس نے اللہ کی محبت میں اپنا مال دیا قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں آزاد کرانے میں، اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ اور نیکی ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں، اور جو مصیبتوں میں اور سختیوں میں اور جنگ کی حالت میں صبر کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو راست باز ہیں، سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ ہے نیکی، اصل ایمان لانا اللہ، یوم آخرت پہ، اللہ کے فرشتوں، نبی، جو ایمان کا پورے ارکان ہے، پھر جو ہے مال اپنا خرچ کرنا، اور وہ خرچ کہاں، قرابت دار، اپنے قرابت دار سب سے زیادہ حقدار ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر، جو آپ مانگنے والے، گردنیں آزاد کرانا، قرض کے بوجھ تلے دباؤ، جو اس وقت غلام ہوتے تھے، پھر نماز قائم کریں اور عہد کریں تو پورا کریں، تو یہ فرمایا کہ یہ ہے نیکی۔ اور اسی طرح جنگوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں صبر کرنا نیکی ہے، باقی خاص شکل، خاص انداز، خاص وہ بنا لینا وہ نیکی نہیں ہے، اور عموماً بن جاتا ہے۔ جیسے مثلا آپ دیکھیں نا، ہندوؤں کے ہاں مذہبی کیا ہے، خاص لباس پہنے بغیر آپ مذہبی نہیں بن سکتے، ان کے جو برہمن ہوتے ہیں وہ، یا خاص وہ مذہبی طبقہ، خاص قسم کا لباس ہوگا، وہاں تو یہ نہیں شادی بھی نہیں کرنی، اور خاص قسم کا لباس، بالوں میں وہ کٹائے ہوئے ٹینڈ۔ تو اسی طرح آپ بدھ مت میں دیکھ لیں، دوسروں میں دیکھ لیں، خاص لباس، خاص شکلیں، خاص یہ ہے جی نیک لوگ، یہ نہیں۔ تو اسلام نے کوئی لباس نہیں رکھا یہ اسلامی لباس ہے جنہیں، خاص شکل نہیں رکھی یہ اسلامی شکل ہے نہیں، یہ اعمال ہیں، نیکیاں یہ۔ تو اب اس کے بعد قوانین آگے آ رہے ہیں، قوانین جو دیے گئے، قصاص کا قانون۔ قصاص کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل، کسی نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، اور کسی نے کسی کا بازو کاٹا ہے اسی طرح اس کا بازو کاٹا جائے، کسی نے کسی کی ٹانگ کاٹی ہے اسی طرح اس کی ٹانگ کاٹی جائے، کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے اس کی آنکھ نکالی جائے، یہ قصاص۔
تو اس کا حکم دیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ قتل کے کیسوں میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص، قتل کے بدلے قتل، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کی گئی ہو تو وہ پیروی کرے معروف طریقے کی اور بہترین طریقے سے ادا کرے، یعنی دیت۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک ہے کہ قتل کے بدلے قتل، یہ ہے قصاص، لیکن اگر مقتول کا وارث دیت کے لیے تیار ہے خون بہا، تو پھر قاتل جو ہے وہ دیت دے کے چھوٹ سکتا ہے، لیکن اس کا اختیار کس کو ہے؟ مقتول کے وارث کو۔ اس کا اختیار صدر صاحب کو نہیں ہے کسی کو، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ وہ صدر صاحب جی کسی کو معافی دے دیں۔ تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں جہالت کیا ہے کہ اگر صدر صاحب نے معافی دینی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے پھانسی کا کسی کے صدر صاحب کے پاس ہو گیا ہے، انہوں نے معاف کر دیا، تو پھر یہ تماشا پورا عدالتیں اور یہ اور سارا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا کسی نے قتل کیا ہے صدر صاحب کو بھیجیں، ختم جی، کہ اس کا جی کیا کرنا ہے، صدر صاحب فیصلہ کریں، چھوڑنا ہے رکھنا ہے کیا کرنا ہے۔ تو سارے کیس چلا چلا کے 10 سال اس کے بعد یہ صدر صاحب فیصلہ کریں گے، تو صدر صاحب ٹھیک ہے، ان کا بیٹا ہے تو فیصلہ کریں، ان کا وارث ہو تو وارث کو اختیار ہے کہ وہ معاف کرنا چاہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اگر کسی کو معاف کر دیا گیا اس کے بعد تو پھر وہ معروف طریقے کی پیروی کرے، یعنی دیت جو طریقہ ہے اور بہترین طریقے سے دیت ادا کرے، اور یہ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، دیت کا نظارہ جو اللہ نے رکھ دیا، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والو تاکہ بچو۔ قصاص میں زندگی ہے، انسانوں کی زندگی ہے۔ اگر قصاص کا قانون نہیں ہوگا تو کیا ہے کہ انسانی زندگیاں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ تو انسانی زندگی کب محفوظ ہے کہ اگر قصاص کا قانون ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑی جائے۔ اب دیکھیں کتنے پاکستان میں کئی کیس میں سنتا ہوں جو ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کی بازو کاٹ دی ہے، میں نے سنا آج تک عدالت نے، ایک دفعہ کسی جج نے کوئی فیصلہ کیا تھا، کسی نے شاید ٹانگیں کاٹی تھی کسی کی، تو اس نے فیصلہ کر دیا ٹانگیں کاٹ، شور مچ گیا، او پتہ نہیں کیا۔ تو جس نے ٹانگیں کاٹی ہیں کیسا مجرم ہے کہ ٹانگیں کاٹ دی ہیں، تو اس کی ٹانگیں نہیں کٹنی چاہیے۔ کسی نے ہاتھ کسی کا کاٹ دیا ہے تو ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، لیکن آج تک کوئی قصاص اس طرح کا ہوا ہے، خصوصاً اس میں ایک ہے نا قتل میں، تو چلو جو ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹا جائے، ٹانگ کاٹی تو ٹانگ کاٹی جائے، ہے نہیں۔ کسی نے کسی کو مارا ہے اسی طرح مارا جائے۔ ابھی آج کل یوٹیوب پہ کئی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں، کوئی مارتا ہے کسی کو اذیت تشدد تو یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں باقاعدہ کہ باندھ کے کسی کو مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اچھا تو اس میں کیا ہوگا ہمارے یہاں، مجھے ویسے تفصیلی پتہ نہیں، لیکن زیادہ تر یہی سننے میں آتا ہے اس طرح کیس میں جیل میں ڈال دیں، ٹھیک ہے 6 مہینے جیل، سال جیل، ختم۔ لیکن اس کا یہ قانون ہے نہیں۔ اسی طرح اس شخص کو باندھ کر، اسی طرح جس کو مارا ہے تو مار تشدد کرنے والے کو باندھ کر اس کے سامنے رکھا جائے اور اسی طرح تشدد کرے اس پہ، اسی طرح مارے جس طرح اس کو مارا ہے، اور اسی طرح یوٹیوب پہ چڑھائے آج لوگ دیکھیں۔ یہ تھا یہ مجرم، یہ تشدد کر رہا تھا اور یہ ہے اس کی سزا۔ تب معاشروں میں امن آتا ہے، تب جان مال عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، یہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ نہیں رہ سکتا، کفر کے ساتھ رہ سکتا۔ بالکل صحیح۔ کوئی قوم کفر کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دے رہا ہے دنیا میں، اگر ان کے ہاں عدل ہے، دنیاوی ترقی ہوگی لیکن ظلم ہے تو نہیں، نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں معاشی طور پہ ایسی قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں، نہ امن ہو سکتا ہے، ایسی قومیں تباہ ہوں گی۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، حدیث میں واضح طور پہ آپ ایک اصول بتا دیا ہے، سنن اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں کس وجہ سے؟
کہ اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ یہ ہے سنن اللہ۔ اس وجہ سے قومیں تباہ ہوئی کہ بڑے لوگوں کے لیے قانون الگ ہے، قانون پکڑ میں وہ نہیں آ سکتے، غریب ہے تو ختم۔ یہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، بتا گئے ہیں، سنن اللہ۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا اثر ہونے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پاکستان بنایا جی ہمیشہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کرے ہمیشہ رہے، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، پیار ہے، ہمارا قربانی ملک کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، ہونا چاہیے ہر پاکستانی، لیکن بہرحال اللہ کی سنت ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، اس طرح قوم میں نہیں رہ سکتے، اللہ کی سنت نہیں ہے، ایسی قوم میں نہیں رہ سکتے کہ جہاں قانون میں بڑوں کے لیے الگ ہے، چھوٹوں کے لیے الگ ہے، اور جہاں ظلم ہے، ظلم۔ کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں غریب آدمی پہ کوئی ظلم کرے تو اس ظالم کو ہمارے یہاں سزا ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ کوئی ظالم کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں قانون کی گرفت میں ہوں گا، نہیں، کچھ نہیں، پتہ ہے غریب آدمی جو چاہے کریں، کمزور آدمی جو چاہے کریں، ہمارا عدالتی نظام انصاف دے رہا ہے نہیں دے رہا۔ پہلے تو قوانین ہی ایسے ہیں، پھر اس کے بعد 20 سال اور کیا، اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں۔ اور من حیث القوم ہم نے یہ اس کو قبول کر لیا ہے کہ علماء اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کبھی دھرنا دیا ہے جا کے کہ اس نظام کو، ظلم کے اس نظام کو ختم کریں، جو ظلم ہو رہا ہے، قتل کرنے والوں کو قصاص نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والے سارے جو ہیں ان کو قصاص مل رہا ہے نہیں ہے، کسی کو انصاف مل رہا ہے نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا علماء نے اس پہ بات کی ہوتی، سیاسی لیڈر اس پہ کوئی دھرنا جا کے دے رہے ہوں جی عدالتی نظام صحیح کریں، فیصلے ہوں فوری جلدی، اور ظلم نہ ہو، ظلم کو ختم کریں، عدالتوں میں انصاف ملے، اور کوئی کبھی دھرنا دیا، کبھی احتجاج ہوا ہے، کبھی کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ من حیث القوم ہم نے اختیار اس کو تسلیم کر لیا ہے، کسی طرح ہونا ہے، اسی طرح چلنا ہے، اسی طرح ظلم رہے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں امن نہیں ہوگا وہ معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جو ہم دیکھیں نا یہ ہوگا سیاحت فلاں، یہ کریں یہ ترقی ہو جائے گی، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ انویسٹمنٹ جی فارن انویسٹمنٹ آ رہی، فلاں آ رہی، جس معاشرے میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک امن نہ ہو اور ایک عدل نہ ہو، وہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، کوئی وہاں باہر سے آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، اندر والے بھی کہیں اور امن کی جگہ بھاگ کے جائیں گے، جیسے ہو رہا ہے آج۔ کیوں ہر کوئی یورپ بھاگ کے جاتا ہے فلاں؟ امن ہے نا وہاں، عدل ہے، امن ہے اور عدل ہے۔ تو آج کیوں ترقی کر رہے ہیں وہ ملک؟ عدل ہے، عدل کی وجہ سے امن ہے، عدل کے بعد امن ہوتا ہے۔ جہاں عدل نہ ہو وہ امن نہیں ہوگا۔ تو بنیادی چیز عدل ہے، وہ ہمارے یہاں ہے نہیں ہے۔ تو جہاں عدل نہیں ہے وہ قومیں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کر لیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے تو عدل آ جائے تو ہوگا، عدل نہیں ہے تو تباہی ہے۔ وہ کتنی دیر میں آتی ہے وہ سامنے آ جائے گا، کیا انجام ہوتا ہے، کتنی دیر اللہ مہلت دیتا ہے۔ کیا ہم سیدھا ہونے کے لیے تیار ہیں اس طرف کہ ہر ایک کو عدل ملے؟ سوچیں نا کہ ایک غریب آدمی جس کا ایک عورت کا بیٹا قتل کر دیا گیا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، کوئی غریب عورت، وہ کیس لڑ سکتی ہے اس کا؟ زمین میں اگر کسی کی وہ ساری بیچ لے تو وہ کیس نہیں لڑ سکتی، وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ساری زمینیں بیچ لی اور عدل نہیں ملا، انصاف نہیں ملا انہیں۔ اور اگر کسی کے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہے، اتنا غریب ہے، تو وہ وکیلوں کی فیسیں دے گا؟ تو یہ اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ قصاص کا حکم تھا۔ پھر ایک اور قانون ہے
اور یہ اصل میں عارضی ایک قانون دیا گیا کہ ابھی وراثت کا قانون جو سورہ نساء میں ہے وہ ابھی آیات نازل قانون نہیں آیا تھا، تو عارضی طور پہ یہ ایک حکم دیا گیا، اسے کہتے ہیں ایک عارضی آرڈیننس، اور پھر اصل قانون آ جاتا ہے، تو جو چیزیں اصل قانون میں آ گئی ہیں ان پہ عمل ہوگا، اور وہ چیز جو عارضی تھی اس کی جو چیز ضرورت ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، لیکن اس کا حکم وہ نہیں ہوتا پھر۔ مثلا یہ کیا ہے کہ موت کے وقت اگر کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اب وراثت کا قانون ابھی نہیں نازل ہوا، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ وصیت کر کے جائے، اپنی جائیداد تقسیم کر کے جائے، کس کو کتنا ملے گا۔ تو یہ فرمایا کہ تم پہ یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس پہ وصیت فرض کر دی گئی ہے، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے متقی لوگوں پہ۔ اور جس نے اس کو سننے کے بعد بدلا تو بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پہ ہوگا جو اس کو بدلیں گے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو موت کا وقت کسی کا آ گیا ہے اور مال چھوڑ کے جا رہا ہے، تو فرمایا کہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ وصیت کرے، والدین قرابت دار ان کے لیے وصیت کر دے۔ تو یہ وصیت فرض کر دی، حق ہے متقی لوگوں پہ۔ تو جب وراثت کا قانون آ گیا تو اب یہ وصیت فرض نہیں رہی، اب وصیت کرنی چاہیے بندے، لیکن کس کے لیے اب وصیت ہوگی؟ جس کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت ہے، جس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے وصیت اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ آپ نے اس پہ شرط لگا دی ساتھ، دوسرا یہ کہ وصیت 1/3 میں کے اندر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، یہ شرط رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی۔ اور دوسرا یہ کہ اب وصیت فرض نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ اچھا، جن کو حصہ نہیں مل رہا، کسی کو آدمی دیکھتا ہے میرا قرابت دار رشتہ دار ایسا ہے کہ جس کو میں وصیت کر دوں اس کی مدد ہو جائے تو ٹھیک ہے، یا اسی طرح آدمی کسی نیکی کام کے لیے کو وصیت کرتا ہے میرے مال میں سے اتنا نیکی کے کام میں لگا دیا جائے وہ وصیت، تو 2 شرطیں رکھ دیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی اور 1/3 سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ یہ جو فرمایا کہ جو بدل دے، اس لیے کہ اس وقت وصیت زبانی ہوتی تھی، کسی نے تو مرنے کے بعد سننے والے جو تھے انہوں نے کہا نہیں جی اس نے تو ایسے نہیں ایسے کہا تھا، تو فرمایا جن نے بدلا گناہ انہیں پہ ہوگا۔ البتہ فرمایا کہ جس سے کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا ڈر ہو اور اس نے لوگوں کے درمیان صلح کرا دی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی سنا انہوں نے کہا جی اس نے کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی، تو وہ صلح کرا دیں کہ نہیں اس طرح کر لیں، یہ وصیت یہ تھی لیکن اس میں حق تلفی ہو رہی ہے، یہ ایسے نہیں آپ ایسے کر لیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد روزے کے قوانین ہیں، ساری تفصیل وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ روزے فرض ہوئے، سارا اس کا حکم۔ اور ایک اور قانون ہے سورہ بقرہ میں روزے کے احکام کے بعد کہ رشوت وغیرہ کی حرمت۔ عموماً ہم حدیث بیان ہوتی ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا سب دونوں جو ہے آگ میں جائیں گے۔ تو اصل رشوت کی جو حرمت ہے وہ قرآن میں ہے، سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، یہ 188، کہ اپنے مال باہمی طور پہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی ان مالوں کو حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ حق تلفی کر کے کھا سکو حالانکہ تم جانتے ہو۔ ایک تو جنرل حکم دیا نا کہ اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دیکھیں مال کسی کے لیے حلال کب ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص کا مال ہے عبداللہ، اس کا مال ہے، یہ ہے عبد الرحمن۔ اب عبداللہ کا مال عبد الرحمن کے لیے کب حلال ہوگا، کب وہ مال اس کا لے تو صحیح ہے؟ مثلا ایک یہ کہ وراثت میں ملا ہے اسے، دوسرا یہ کہ اس نے ہبہ کیا ہے، گفٹ کے طور پہ دیا ہے،
تیسرا یہ کہ اس کے ہاں اس نے ملازمت کی ہے، اس کے بدلے میں مل رہا ہے، کوئی چیز بیچی ہے اس کے بدلے میں لیا، تو یہ شکلیں ہیں جس میں حلال ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی مال کسی کا فراڈ کر کے لیتا ہے، چوری کر کے لیتا ہے، ڈاکہ مار کے لیتا ہے، تو رشوت کے ذریعے لیتا ہے، ڈرا دم، تو وہ سب حرام طریقے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی ان مالوں کو حکام تک رسائی کا ذریعہ بناؤ تاکہ تم لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا سکو۔ حکام تک رسائی تو کرتا آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی مثال جو دی ہے اس کی شکل کیا ہے کہ مثلا ایک آدمی 10 لاکھ روپے دیتا ہے ایک پٹواری کو، رسائی حاصل کر لی نا مال دے کے، اب اس کو کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی زمین میرے نام کر دو، رسائی کی، پٹواری سے پیسہ دیا، تعلق قائم کر کے اب اسے کہتا ہے کہ یہ فلاں کی زمین میرے نام کر دو، تو یہ ہے مال، پیسہ دے کے دوسرے کا مال ہڑپ کرانا، اپنے نام کروا لینا جو اس کا نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ یہ حکام تک رسائی کے بعد آدمی جو حق اس کا نہیں ہے وہ لیتا ہے، رشوت یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس اختیار ہے اس تک مال کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے، رشوت دے کر تعلق قائم کیا جاتا ہے، یا اور بھی طریقے آج تو آ گئے کہ سب وہی شکلیں ہیں، مال ہی ہے، مال ہی جو گفٹ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، کوئی وہ پلاٹ دے رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یا آج کل تو اکاؤنٹ میں باہر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ مال ہی ہے رسائی۔ پھر اس سے کیا کہ دوسروں کے حق غصب کروایا جاتا ہے، کہ دوسروں کا مال دینا، یہ ہے رشوت، تو یہ حرام ہے جی، یہ حرام اور سزا اس کی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، مدنی زندگی میں بہت سارے احکام ہیں جن میں سوال پوچھے گئے، یسألونک یسألونک، تو لوگ پوچھ رہے تھے دین کے احکام کیا ہیں، تو یہاں ایک سوال پوچھا گیا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ چاند کی شکلیں جو بدلتی رہتی ہیں، چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے سارا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ وقت معلوم کرنے اور حج کی تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی چاند کے بارے میں پوچھا کہ چاند کی شکلیں، چاند جب شروع ہوتا ہے مہینے میں چاند نظر آتا ہے تو باریک، پھر شکل بدلتی ہے، یہ کیا؟ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ نے ایک جنتری رکھ دی ہے آسمانوں میں جس کے ذریعے تاریخیں معلوم ہوتی ہیں، کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں سے تاریخ معلوم ہوتی ہے، آج یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، 14ویں ہے، 15ویں ہے، اب یہ ہے جنتری اللہ نے آسمانوں میں رکھی ہوئی۔ فرمایا اسی کے ذریعے حج کی تاریخیں بھی معلوم ہوتی ہیں، یہ بتا دیا، یہ مقصد ہے۔ دوسرا ایک رسم اور تھی عربوں کے ہاں کہ جب کوئی احرام باندھ کر حج عمرے کے لیے نکلتا اور اس کے بعد اسے واپس اگر آنا پڑتا گھر میں کسی وجہ سے، تو وہ رسم تھی کہ نہیں جی اب گھر کے دروازے سے نہیں آپ داخل ہو سکتے۔ یہ مذہبی طبقہ اس طرح کی بنا دیتا ہے نا چیزیں، نہیں جی اب گھر کے دروازے سے آپ داخل نہیں ہو سکتے، اب آپ پیچھے سے آئیں، کہیں سوراخ کر کے اوپر سے چھت سے دوسری طرف سے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، نیکی تو اس کے جو تقوی اختیار کیا، تو اس طرح کی فضول چیزوں میں پڑھنا، عجیب و غریب رسمیں بنا دینا، تو اصل میں مذہبی طبقہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی کسی کا دین ہو، ہندوؤں کا ہو، بدھ مت کا ہو یا حج اسلام، مذہبی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو سب کو نا مشکل ترین بنایا جائے، پروٹوکول بنا دیے جاتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آسان ہے تو ہر آدمی مذہبی رسمیں ادا کر لے نا، لیکن وہ مشکل بنایا جاتا ہے۔ مثلا آج فرض کریں کوئی فوت ہوا ہے مسلمان، تو بڑا آسان اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو جی غسل دیں، کفن پہنائیں، نماز جنازہ اور دفن کریں۔ اب نماز جنازہ بھی کس کا حق ہے سب سے زیادہ پڑھانے کا؟ اس کے جو وارث ہیں۔ اس کے بعد حق کس کا ہے؟ بلکہ سب سے بڑا حق وارثوں سے بھی پہلے کہ اگر صدر صاحب وہاں موجود ہیں تو وہ پڑھائیں گے جنازہ جی،
اور اگر نہیں تو وارث. اچھا صدر یا وزیر اعظم یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں تو وہ پھر وارث جنازہ دفن کر دیں، بس ختم. لیکن اب اس کے جو پروٹوکول بنے ہوئے ہیں جی دفن کرتے وقت، میں کئی مواقع پہ اب دیکھ رہا ہوں جو عجیب و غریب چیزیں. نہیں اس جگہ وہاں یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ جی کھڑے ہو کر ایک ادھر کھڑے ہو کر کچھ آیتیں پڑھے گا، دوسرا ادھر ہو کے پڑھے گا، پھر وہ جگہ بدلیں گے، پھر بعض جگہوں پہ وہ چادر پکڑیں گے ادھر سے وہ اٹھ کے پڑھے. تو اب یہ سارے طریقے عام بندہ تو نہیں کر سکے گا نا. تو کہ اس کے لیے تو مولوی صاحب چاہیے، مذہبی لوگ جن کو یہ سارا پروٹوکول آتا ہو. پھر یہ ہے کہ یہ پڑھ کے پھر آپ نے وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، ثواب، اصال ثواب کرنا ہے. اب اصال ثواب کے لیے وہ خاص قسم کی یہ پہلے پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ ٹی ٹی جیسے ہوتی ہے، یہ اس کا روٹ باقاعدہ بتانا ہے، وہ روٹ بتایا جائے گا، یہ ثواب فلاں جگہ پہنچے، ادھر سے ادھر فلاں کے پاس جائے، پھر فلاں کے پاس جائے، فلاں کے پاس جائے، سارے ولیوں سے ہوتا ہوا وہ تو اوپر جائے، وہ پھر اس بندے تک بھی آ جائے. تو اب یہ روٹ سارا بنانا ایک ٹی ٹی کا، یہ ہم مسلمان کے لیے کوئی کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. تو یہ کام ہوتا ہے تاکہ مذہبی طبقے کے بغیر آپ کوئی کام نہ کر سکیں، آپ دعا بھی نہ کر سکیں ان کے بغیر. اب دعائیں بھی عربی میں ہیں نا. تو اب عام مسلمان تو یہی سمجھتا ہے نا جی ہم کہیں گے عربی میں دعا. بھئی اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان مقرر کی ہے؟ اس کے سوا کوئی دعا کسی اور شکل میں نہیں ہو سکتی. آپ اپنی زبان میں اپنے رب سے مانگیں، لیکن نہیں، مذہبی طبقہ اجازت نہیں دے گا. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کس پہ کہ نماز جنازہ ختم ہوئی تو اس کے بعد کہیں گے دعا کریں. وہ بھئی ابھی دعا ہی تو کر رہے تھے، نماز جنازہ تو ہے ہی دعا. اس لیے آپ دیکھیں فقہ حنفی میں کیا ہے، نماز جنازہ میں کہتے ہیں فاتحہ نہیں ہے. حنفی فقہ میں نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. حمد، اللہ کی حمد ثنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور پھر میت کے لیے دعا، بس. فاتحہ ہے نہیں ہے. اچھا کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ ایک دعا ہے، فاتحہ کا اس دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے. فاتحہ میں کوئی دعا والے کو الفاظ ہی نہیں ہے میت والے. تو وہ کہتے ہیں صرف یہ فاتحہ یہ تو دعا ہے، صرف نماز ہے لکھا ہے اس میں لیکن ہے دعا حقیقت میں. جو کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نماز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں، اس لیے اس میں فاتحہ پڑھی جائے گی. حنفی کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ تو دعا ہے. تو اب دعا ہی کی ہے، اللہم اغفرہ ورحمہ واکرم نزلہ ووسع، تو ساری دعا میت کے لیے کی جا رہی ہے. اچھا جب السلام علیکم السلام علیکم اس کے بعد یہ دعا کریں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. مطلب کوئی اگر دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہے کہ جنازے میں آپ نے دعا کی ہے، اس کے بعد یہ دعا کریں، بڑی حیران کن چیز ہے. ابھی بھائی کیا کیا؟ وہ دعا کی نہیں، اس کا مطلب پہلے دعا نہیں تھی اب دعا کریں. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ وہ پہلا سب کچھ عربی میں ہو رہا ہے، اور لوگ جب ان کی زبان میں دعا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل دعا یہ ہے جو ابھی ہم اپنی زبان میں کر رہے ہیں. پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی نا کچھ. اور ایک غریب آدمی عام مسلمانوں کو کہاں یاد ہے دعا کیسے کرنی ہے؟ اللہم اغفر، وہ دعا کر سکتا ہے کوئی دعا نہیں؟ تو اگر علماء اجازت دے دیں، اسلام میں تو کوئی منع نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی زبان نہیں مقرر کی دعا کے لیے. لیکن علماء کا میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے میرا خیال اجازت نہیں دیں گے، جس سے بھی کبھی بات ہوئی نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا. بس لوگوں کو میں تو کہتا ہوں کریں. اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی زبان نہیں مقرر کی. تو نماز جنازہ تو جہری تو نہیں ہوتی نا، ہر کوئی پڑھتا ہے نا، ہر کوئی نماز جنازہ میں کیا کرتا ہے؟ خود پڑھتا ہے نا، ثنا بھی کہتے ہیں پڑھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، پھر دعا بھی ہر کسی نے کرنی ہے. تو اگر اجازت یہ دے دیں کہ ہر شخص جو پیچھے کھڑا ہے، امام صاحب تو ٹھیک عربی میں کر لیں، جو پیچھے کھڑا ہے وہ اپنی زبان میں دعا کر لیں، اللہم اغفرہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما. ساری جو دعا ہے تفصیل سے وہ اپنی زبان میں کر لے، پنجابی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، اردو ہو، جو بھی اپنی زبان میں دعا کر لے.
مطلب کسی کا باپ ہے تو دعا کرے اللہ میرے باپ کو بخش دے، اس پہ رحم فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے درجات بلند کر دے، اسے جنت میں داخل کر، اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اس کو جہنم کے عذاب سے بچا، اس کی نیکیوں کو قبول فرما لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا، اے اللہ میرے اس بھائی کو نام لے کر باقاعدہ بے شک دعا کریں، سارا وہ کریں، اپنی زبان میں کریں تو ہر کوئی کر لے گا، کتنی تسکین ہوگی اسے۔ ایک آدمی آج بیٹا کے باپ ہوتا، بیٹا کھڑا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میں اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں نہیں، وہ مولوی صاحب کو محتاج ہے کیونکہ وہ عربی میں کرنی ہے، پھر وہ جب بعد میں آپ اردو یا زبان میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دعا ہے جی۔ تو ہر چیز کو ایسے بنا دیا جاتا ہے کہ عام عوام یہ کام نہ کر سکیں، تاکہ مذہبی طبقہ، اسلام نے لوگوں کو نجات دی، اس سے نجات دی۔ کیا مدینہ میں نماز کون پڑھاتا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر۔ کیوں؟ کہ وہ خلیفہ، حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، حالانکہ قاری بڑے بڑے اور بھی تھے، حضرت عثمان پڑھا رہے ہیں خلیفہ ہیں، حضرت علی پڑھا رہے ہیں خلیفہ ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ جب آئی تو پھر بھی کچھ دیر تک تو چلتا رہا، بادشاہ نمازیں پڑھاتے رہے، گورنر نمازیں پڑھاتے رہے، نجات دے دی نا۔ ایک مذہبی طبقہ آ کے مسلط ہو جائے اور انہوں نے یہ کرنا وہ کرنا، سارے مذہبی کام جنازہ کون پڑھاتا تھا؟ گورنر۔ مدینہ میں جو صحابی فوت ہو رہے ہیں تو بڑے بڑے عالم موجود تھے صحابہ، تو جنازہ کون پڑھاتا تھا؟ گورنر مدینہ پڑھاتا تھا۔ جنازہ بھی حکمران پڑھائے گا۔ تو مذہبی طبقے کو اسلام نے اس سے نجات دے دی لوگوں کو۔ خود اپنے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، اپنے جنازے خود پڑھاؤ، اپنے کام سارے خود کرو جو، لیکن وہ مسلط ہو گیا آ کے پھر، اور اس طریقے سے بنا دیا سارا کچھ کہ جو عام آدمی سمجھتا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آج مثلا کر لینا جو کچھ کرنا ہے، جب کوئی اللہ معاف کرے کوئی فوت ہوتا ہے کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھانا، تو پھر تو کسی کو کہہ سکتا ہوں نہ پڑھائیں گے میں خود پڑھا لوں گا، ہوتا ہے پھر اس وقت جی ہر کوئی کہہ دی مولوی صاحب نے کہہ دیا جنازہ نہیں پڑھانا، وہ مولوی صاحب کا تو کام ہی نہیں ہے، وارث خود پڑھائے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو آگے پھر انشاءاللہ کل جو احکام ہیں قوانین اس صورت کے اندر انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔